السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جیسے کہ ہم یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا معاملہ ہمارے دین کے اندر ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، اور اسلامی بینکوں کا جو ایک نظام اس وقت ہمارے ملک میں رائج ہے اور پوری دنیا میں رائج ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے ساتھی کافی سوالات کرتے ہیں کہ یار ہم نے بینک سے معاملہ کیا ہوا ہے، اور بینک کے اس معاملے میں زکوٰۃ کی تاریخ پہ آج کھڑا ہوں تو میں اپنے معاملے کی زکوٰۃ کیسے ادا کروں؟ دراصل فرق یہ ہے کہ جب آپ کنونشنل بینک سے معاملہ کر رہے ہوتے تو وہاں سارا کچھ قرضے کی بنیاد پہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک ہی موڈ ہے تو اس کے اندر زکوٰۃ کی ٹریٹمنٹ بھی ایک مخصوص انداز سے ہوتی ہے۔ پھر زکوٰۃ کے اندر سود کا جو نظام ہے اس میں چیز آتی ہی نہیں ہے، صرف ایکچوئل ویلیو کے اوپر زکوٰۃ کا حساب کتاب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی معاملات کے اندر تو نفع بھی شمار ہو رہا ہوتا ہے، اور نفع کے ساتھ ساتھ آپ کے جو دیگر معاملات ہوتے ہیں اس کا بھی حساب کتاب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت وغیرہ کے حوالے سے تو باتیں ہم پہلے کافی کر چکے ہیں، ہماری کافی ویڈیوز اس حوالے سے اسی سال اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ البتہ اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف جو ہمارا اسلامی جو مالیاتی نظام ہے اس کے اندر ہم زکوٰۃ کی ٹریٹمنٹ کس طرح کریں گے، زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کریں گے، اس کے بارے میں بات کرنا مقصود ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے مرابحہ فائنینسنگ کے حوالے سے۔ اگر کسٹمر کا زکوٰۃ کا سال درج ذیل مرحلوں میں سے کسی مرحلے کے دوران پورا ہو رہا ہے تو کسٹمر پر متعلقہ رقم یا سامان کی زکوٰۃ لاگو ہونے کے بارے میں تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، ایڈوانس کا مرحلہ۔ اس مرحلے میں بینک کسٹمر کی درخواست پر سپلائر کو سامان کی قیمت ادا کر چکا ہوتا ہے۔ اس رقم پر زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری نہیں، کیونکہ یہ رقم کسٹمر کی نہیں ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ نے بینک سے مرابحہ کا معاملہ کیا اور پھر مرابحہ کی پرچیز ریکوزیشن آپ نے ڈالی، اور اس کے بعد پھر آپ کے بہاف پہ بینک نے آپ کو ایجنٹ بنایا اور آپ کو آگے جا کے پیسے بھر کے آؤ، تو در حقیقت بینک اپنے لیے ایک چیز خرید رہا ہے، تو اس کی زکوٰۃ بینک پہ لاگو ہوگی، کسٹمر پہ لاگو نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسری بات، سامان کی ڈلیوری۔ اس مرحلے میں سامان کسٹمر کے گودام میں آ جاتا ہے اور کسٹمر سامان پر بینک کے وکیل کی حیثیت سے قبضہ کرتا ہے۔ اس سامان کی زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری نہیں، کیونکہ اس سامان کا مالک بینک ہے۔ اور سیدھی سیدھی بات ہے کہ جب آپ نے بینک کے بہاف پہ اس چیز کو پرچیز کیا ہے، بینک کے بہاف پہ اس چیز پہ قبضہ کیا ہے، آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ آئی، ابھی آپ کا مرابحہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا ہے، ابھی آپ نے اس چیز پہ صرف قبضہ کر کے اپنے ویئر ہاؤس کے اندر اس کو لا کے صرف رکھا ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم باتیں نہیں ہوگی۔ تیسرا مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ مرابحہ کا مرحلہ، یعنی کہ اب آپ بینک سے اس چیز کو پرچیز کر رہے ہو اپنے لیے۔ اس مرحلے میں کسٹمر بینک سے سامان مرابحہ پر خریدتا ہے۔ خرید لینے کے بعد سامان پر زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اب اس سامان کا مالک کسٹمر ہے۔ واضح رہے کہ سامان پر زکوٰۃ اس وقت لاگو ہوگی جب کسٹمر نے سامان خام مال کے طور پر یا آگے فروخت کرنے کے لیے خریدا ہو۔ مرابحہ کرنے کے نتیجے میں کسٹمر پر بینک کے لیے جو مالی ذمہ داری لازم ہوتی ہے، یعنی سامان کی قیمت، اس قیمت کو کسٹمر اپنے قابل زکوٰۃ اثاثوں ایسٹ زکاتیبل سے منہا مائنس کر سکتا ہے۔ اب دیکھو، بات یہ ہے کہ آپ نے جو چیز خریدی ہے نا، اس کی پرچیز کا آپ کی انٹینشن کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، یہ مقصد بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے زکوٰۃ کے معاملے میں۔ اگر آپ نے اس چیز کو خریدا ہے اور اس کی نیچر جو شرعی ضابطہ اخلاق ہے اس کے حساب سے مال تجارت کی بن گئی ہے، تو بھائی اس پہ پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب مال تجارت وہ مال ہوتا ہے جو آپ نے خریدا ہو بیچنے کی نیت سے۔ اب را مٹیریل بھی آپ جب خریدتے ہو تو بیچنے کی نیت سے خریدتے ہو کہ اس کی میں انوینٹری تیار کروں گا، وہ انوینٹری بیچوں گا، یا آپ کسی چیز کو خریدتے ہو ریسیل کرنے کی نیت سے، تو بہر دو صورت آپ پہ زکوٰۃ اس لیے واجب ہوگی کہ یہاں پہ یہ آپ کا مال تجارت بنے۔ لیکن اگر کسی نے مرابحہ پہ استعمال کا موبائل لیے تو موبائل لازم ہے اس کے استعمال کی چیز، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یا مرابحہ پہ آپ نے مشینری خریدی ہے اور وہ مشینری آپ کے پلانٹ کے اندر انسٹال ہو جائے گی، اس کے بعد اس کے ذریعے سے آپ اپنی انوینٹری تیار کرو گے، تو چونکہ مشینری کو بیچنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے سے را مٹیریل تھے سامان تیار کرنا اور اس کو بیچنا مقصود ہے، تو اس مشینری پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کا کام ہی مشینری کی سپلائی کا ہے، اس نے مشینری پرچیز کی، اب وہ مشینری ہی آگے بیچنا مرابحہ پہ خریدنے کے بعد، تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو یہ ہماری مرابحہ کی ٹریٹمنٹ ہو گئی۔ اب مرابحہ کے بعد جو ہمارا دوسرا موڈ آتا ہے وہ ہے استثناء فائنینسنگ۔
استثنا فائنینسنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ لازمی بات ہے، ہمارے بہت سارے ساتھی نہیں جانتے ہوں گے۔ یہ بیسکلی ہوتی ہے آپ کی کسی چیز کی مینوفیکچرنگ سے تعلق رکھتی ہو کوئی چیز، تو اس کے اندر استثنا فائنینسنگ کی جاتی ہے کہ جہاں پہ آپ نے کسی چیز کو بنانا ہے، کسی چیز کے اندر ویلیو ایڈیشن کرنی ہے، کسی چیز کے اندر کوئی مینوفیکچرنگ کرنی ہے۔ اب بیسکلی استثنا کا مطلب ہے صنعت کو طلب کرنا۔ صنعت یعنی کہ کوئی ہنرمندی، کوئی کام کسی چیز کے اندر، وہ کسی چیز کے اندر اس صنعت کو طلب کرنا کہ بھائی میرے کو یہ چیز بنا کے دے دو، تو یہ ہوتا ہے۔ تو اب اس کی زکوٰۃ کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی؟ اگر کسٹمر کا زکوٰۃ کا سال درجہ ذیل مرحلوں میں سے کسی مرحلے کے دوران پورا ہو رہا ہے تو کسٹمر پر متعلقہ رقم یا سامان کی زکوٰۃ لاگو ہونے کے بارے میں تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، ایڈوانس کا مرحلہ۔ اس مرحلے میں بینک نے کسٹمر کو سامان تیار کرنے کے لیے سامان کی قیمت فراہم کی ہوتی ہے۔ یہ رقم کسٹمر کی ملکیت ہوتی ہے، لہٰذا اس رقم پر زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری ہے۔ سامان یا خام مال کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی کسٹمر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ سامان ابھی بینک کو فراہم نہیں کیا گیا، کیونکہ استثناء میں سامان صانع یعنی کہ مینوفیکچرر کے ذمہ ذین لائبلٹی شمار نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ نے بینک سے استثناء کے موڈ پہ فائنینسنگ لی ہے، تو اس فائنینسنگ کے لینے کے بعد آپ اس پیسے کے مالک بن چکے ہیں۔ یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ آپ نے موچی کو جا کے پیسے دے دیے، ایک ایسا موچی جو کہ چپلیں بناتا بھی ہے۔ ایک تو نا چپلوں کی سلائی کرتا ہے، اس کی ریپیئرنگ کرتا ہے، ایک وہ موچی ہوتا ہے جو چپلوں کی ابھی مینوفیکچرنگ بھی کرتا ہے، اس کے پاس اپنے ڈائی بنی ہوئی، اس ڈائی کے حساب سے وہ جوتیاں بناتا اور بیچتا ہے۔ اب آپ نے جا کے جب اس کو پیسے دے دیے تو وہ پیسہ آپ کا نہیں رہتا ہے، وہ اس موچی کا ہو جاتا ہے۔ پیسہ موچی کا ہو گیا، ٹائم پہ چپل پرووائڈ کرنا اس کی ذمہ داری میں آ گئی یہ بات۔ اب وہ چپل کی جو خام مال ہے یعنی کہ جو لیدر وغیرہ پڑا وہ بھی اسی کا ہے، اس پہ بھی آپ کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ وہ پیسہ بھی اسی کا ہے، اس پہ بھی آپ کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ایک تیار گڈ ہے جس پہ آپ کا مطالبہ ہے، وہ اس کے پاس ہو یا نہ ہو وہ بعد میں دیکھی جائے گی۔ جب تک وہ آپ کو دے گا نہیں تب تک آپ کی ملکیت اس پہ آئے گی نہیں، اور اس کی ملکیت اس چیز پہ سے جائے گی نہیں۔ تو جو انوینٹری پڑی ہے وہ بھی مینوفیکچرر کی ہوتی ہے، جو را مٹیریل پڑا ہے وہ بھی مینوفیکچرر کا ہوتا ہے، جو کیش پڑا ہے وہ بھی مینوفیکچرر کا ہوتا ہے۔ تو مینوفیکچرر پہ ہی لازم ہوگا کہ وہ ان تینوں چیزوں کی الگ الگ زکوٰۃ کا حساب کرے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری بات کیا ہے کہ سامان کی ڈلیوری۔ اب آپ کو سامان کی ڈلیوری مل رہی ہے، اس مرحلے میں کسٹمر سامان تیار کر کے بینک کے حوالے کر دیتا ہے۔ سامان کی زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری نہیں، کیونکہ ڈلیوری کے بعد سامان کا مالک بینک ہے۔ بات سیدھی سیدھی ہے، سمجھ میں آنے والی ہے کہ جس سامان کا مالک بینک ہوگا اس کی زکوٰۃ کسٹمر کیوں ادا کرے گا؟ اب آپ نے مثال کے طور پہ بینک کے کہنے پہ آپ نے آپ بینک کے پاس گئے، آپ کپڑا بناتے ہو، آپ بینک سے آپ نے استثناء کا معاملہ کیا، اس کے بعد آپ نے بینک سے پیسے لے لیے، پیسے لینے کے بعد آپ نے بینک کی جو ریکوائرمنٹ تھی، آپ کی جو جس کام کے لیے آپ نے پیسہ لیا تھا وہ ریکوائرمنٹ آپ نے فلفل کر دی ہے۔ اس ریکوائرمنٹ کے فلفل کرنے کے بعد اب آپ نے بینک سے کہا کہ کپڑا تیار ہے، ڈلیوری لو، تو بینک نے اپنا مقدم بٹھایا ہے، کوئی بھی صورت بنی ڈلیوری کی، خیر ملکیت تبدیل ہو گئی، رسک تبدیل ہو گیا۔ اب رسک کی تبدیلی سے ہمارے بینک سے جو لوگ معاملہ کرتے ہیں ان کو بہت ساری باتیں خود ہی سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو وہ رسک آپ نے جیسے ٹرانسفر کیا تو اس کے بعد وہ کپڑا آپ کی ملکیت میں رہا ہی نہیں، وہ کپڑا بینک کی ملکیت میں چلا گیا۔ جب آپ کی ملکیت سے نکل گیا، اب آپ کی زکوٰۃ کی ڈیٹ آئی تو وہ اگرچہ آپ کے ویئر ہاؤس میں ہی پڑا ہوا ہو، لیکن چونکہ وہ بینک کی ملکیت میں جا چکا ہے، آپ کی ملکیت میں باقی نہیں تھا، تو اس کی زکوٰۃ کا حساب بھی آپ اپنے اوپر نہیں کرو گے۔ سامان آگے فروخت کرنے کا مرحلہ۔ اس مرحلے میں کسٹمر بینک کے وکیل کی حیثیت سے سامان اپنے کلائنٹس کو فروخت کرتا ہے۔ فروخت کرنے کے نتیجے میں جو رقم کسٹمر کو وصول کرنی ہے، ریسیویبل، ان پر زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری نہیں، کیونکہ ان رقوم کا مالک بینک ہے۔ دیکھو بات یہ ہے کہ بینک نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا، آپ بینک کے ایجنٹ بن گئے، اب بینک نے آپ نے بینک کو ڈلیوری دے دی، ڈلیوری دینے کے بعد بینک نے کہا مجھے تو پتہ نہیں کہ کون خریدے گا یہ کپڑا، تم ہی میری طرف سے جاؤ یہ کپڑا بیچو اور مجھے اتنا اتنا پروفٹ ارن کر کے لا دو۔ اچھا، یہ باتیں پہلے طے ہوتی ہیں، خیر وہ بینکنگ کے معاملات ہیں، وہ اپنی جگہ پہ چیز ہے، لیکن جب بینک نے کسٹمر سے یہ کہا کہ تم مجھے اتنا اتنا پروفٹ ارن کر کے لا دو، تو اس پروفٹ کی ارننگ کا جو اصل مالک ہے وہ بینک ہے۔
اس میں سے انسینٹو بینک ضرور اس کسٹمر کو دے سکتا ہے، لیکن اس انسینٹو کے اگینسٹ جو معاملہ ہونا وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا. باقی وہ جو کیش ویلیو پھر بعد میں ریسیو ہونے کے بعد اس کی ملکیت میں آ جائے گی، وہ ایک الگ کہانی ہے. البتہ اصل جو مالک ہے ٹوٹل ریسیویبل کا وہ بینک ہے، تو اس لیے کسٹمر کے اوپر بھی اس ریسیویبل کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. سامان کی قیمت وصول ہو جانے کا مرحلہ. اب دیکھو ہوتا یہ ہے کہ اس مرحلے میں بیچے گئے سامان کی قیمت کسٹمر کو بازار سے وصول ہو جاتی ہے. اگر یہ قیمت بینک کو واپس نہیں کی گئی تو سامان کی اس قیمت کو کسٹمر اپنے قابل زکوٰۃ اثاثوں زکاتیبل ایسیٹس سے منہا مائنس کرے گا. ہوتا یہ ہے کہ کسٹمر کو بینک نے ایجنٹ بنا دیا. ایجنٹ بننے کے بعد اب ایجنٹ جاتا ہے مارکیٹ میں جاتا ہے، اس چیز کو بیچتا ہے. بیچنے کے بعد جو اس کو سمن حاصل ہوتا ہے، اب وہ سمن یا تو بینک کو ادا کر دے گا تو بات ہی ختم ہو جائے گی. اور اگر ادا نہیں کرے گا تو اس صورت میں وہ سمن لازمی بات ہے اس کے سر پہ ایک دین کی صورت اختیار کر لے گا، کیونکہ امانت اس کو کہا نہیں جا سکتا. امانت کہنے میں اس کو اس پیسے کو اپنی اصل ویلیو، اصل چیز، اپنی اصل حیثیت، اپنی اصل حالت کے اوپر سنبھالنا ضروری ہو جائے گا. اور امانت جب اس میں تصرف ہو جائے تو وہ دین بن جاتی ہے. لہٰذا یہ جو معاملہ ہوگا یہ اس کے سر پہ دین کا ہو جائے گا، اور جو اس کا ٹوٹل زکاتیبل ایسٹ بن رہا ہوگا ان زکاتیبل ایسٹس میں سے اس رقم کو جو اس کے سر پہ بینک کی ایک واجب الادا کھڑی ہے وہ مائنس ہی کر دے گا. اچھا، اس واجب الادا کو مائنس کرنے کے بعد اب جب یہ بینک کے پاس گیا، زکوٰۃ کی تاریخ آئی اور یہ بینک کے پاس گیا اور اس نے بینک کو رقم ادا کی، اور بینک نے کہا کہ ٹھیک ہے اتنا میں اپنے پاس رکھ رہا ہوں، باقی جو پیسے ہیں تمہارا انسینٹو ہے. تو سامان بیچنے کی وجہ سے کسٹمر کو وصول ہونے والے انسینٹو پر زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ انسینٹو کا مالک کسٹمر ہے. یہ بات واضح ہے کہ جب کسٹمر نے وہ چیز بیچ دی، اس سے پیسہ حاصل کیا، وہ پیسہ دین تھا، اس نے بینک کو ادا کیا، بینک نے دین کی ادائیگی پہ اس کسٹمر سے خوش ہو کے اس کو ایک انسینٹو دیا. وہ انسینٹو جو ہماری اچھا حقیقت یہ ہے کہ کسٹمر کا اپنا پروفٹ ہوتا ہے جس کے لیے اس نے ساری ٹرانزیکشن چلائی ہوتی ہے. تو یہ ٹرانزیکشن اس نے پوری چلائی، اس کو انسینٹو ملا. وہ جو انسینٹو اس کو حاصل ہوا ہے نا، اس انسینٹو کا چونکہ مالک آج کیش ویلیو میں کسٹمر ہے تو کیش ویلیو پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اس لیے کسٹمر پہ اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہوگی. اس کے بعد ہم جس ٹرانزیکشن کو دیکھیں گے وہ ہوگی سلم فائنینسنگ کی ٹرانزیکشن. سلم فائنینسنگ ہوتی کیا ہے؟ سلم بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آج کی تاریخ میں پیسہ دیا اور فیوچر میں آپ کو گڈس ڈلیور ہوں گی. اب اس کے اندر بھی لازم بینک ایڈوانس میں پیمنٹ کر رہا ہوگا اور فیوچر میں کوئی فنجیبل گڈز آپ کو مل رہی ہوں گی ہوموجینس، مطلب اس کی جو اپنی شرائط ہیں وہ الگ چیز. ہم تو زکوٰۃ پہ بات کر رہے ہیں، تو زکوٰۃ کے حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کیا معاملات ہیں. اگر کسٹمر کا زکوٰۃ کا سال درج ذیل مرحلوں میں سے کسی مرحلے کے دوران پورا ہو رہا ہے تو کسٹمر پر متعلقہ رقم یا سامان کی زکوٰۃ لاگو ہونے کے بارے میں تفصیل یہ ہے. ایڈوانس کا مرحلہ. اچھا بھی ایڈوانس کا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اس مرحلے میں بینک نے کسٹمر کو سامان تیار کرنے کے لیے سامان کی قیمت فراہم کی ہوتی ہے. یہ رقم کسٹمر کی ملکیت ہوتی ہے، لہٰذا اس رقم پر زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری ہے. بات سیدھی ہے کہ بھائی کسٹمر نے جو پیسے لے لیے ہیں اور اب وہ کسٹمر کے پاس سامان آ گیا ہے اور سامان متعجل ہے، وقت پہلے اس کو ملی ہوئی چیز ہے، اور اب اس کی اگینسٹ جو گڈز ہیں اس کی ڈلیوری بعد میں کرے گا. لیکن چونکہ سامان اس کے پاس آ گیا ہے، وہ اس کی ملکیت میں آ گیا ہے، اس کو استعمال کرنا اس کا حق ہے، تو اس پہ زکوٰۃ دینا اس کی ذمہ داری بھی ہے. چونکہ سامان کسٹمر کی ذمہ بینک کا دین لائبلٹی ہے، اس لیے کسٹمر اپنے قابل زکوٰۃ اثاثوں سے اس کی قیمت کو منہا مائنس کرے گا. دیکھو بات یہ ہے کہ اچھا یہ فرق بھی ہے نا استثناء اور سلم کے اندر، کہ استثناء میں جو آپ کا سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے، جو گڈز ہوتی ہیں، جو مینوفیکچرنگ آئٹم ہوتا ہے، وہ آپ کے اوپر دین ہوتا نہیں ہے، کسٹمر کا دین نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی اپنی ملکیت ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ کسٹمر کا دین ہوتا ہے، تو چونکہ یہاں پہ کسٹمر کا دین ہوتا ہے، کسٹمر کے لیے ایک ذمہ داری واجب الادا ہوتی ہے آپ کے جو سلم کرنے والا ہوتا ہے بینک ہوتا ہے اس کے حوالے سے، کہ بینک کو آپ نے وہ چیز فراہم کرنی ہی کرنی ہے، کسٹمر نے وہ چیز بینک کو دینی ہی دینی ہے. تو اس وجہ سے کسٹمر کے اوپر وہ جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ لائبلٹی بن جائے گا. تو جب وہ لائبلٹی بن جائے گا تو زکاتیبل ایسیٹس جو اس کے ہوں گے اس میں سے مائنس کیا جا سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ کون سا آتا ہے؟ سامان کی ڈلیوری.
آپ نے پیسے لے لیے، آپ نے پیسے لینے کے بعد سامان کو تیار کرنا شروع کیا، یہاں پہ آپ کو اس کے ساتھ معاملہ جو کرنا تھا وہ بتا دیا گیا ہے۔ اب آپ نے سامان تیار کر لیے، سامان تیار کرنے کے بعد آپ نے بینک کو کہا کہ بھائی آؤ اور اپنے سامان پہ قبضہ کرو۔ تو اس مرحلے میں کسٹمر سامان تیار کر کے بینک کے حوالے کر دیتا ہے۔ سامان کی زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری نہیں، کیونکہ ڈلیوری کے بعد سامان کا مالک بینک ہے۔ اب جب بینک اس کا مالک بن گیا ہے تو اب لازمی بات ہے زکوٰۃ بھی بینک ہی ادا کرے گا، جو مالک ہوگا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ابھی ڈلیوری ہوئی ہے، ڈلیوری کے بعد اب بینک کیا کرے گا؟ سامان آگے فروخت کرنے کا مرحلہ۔ بینک نے کہا یار میں اس سامان کو بیچوں گا کہاں، مجھے تھوڑی پتہ ہے۔ انڈس نے بینک سے فائنینسنگ لی کرولا گاڑیاں تیار کرنے کے لیے۔ اب وہ بینک نے فائنینسنگ کر دی سلم کی بنیاد پہ کرولا گاڑیاں تیار کرنے کی۔ کرولا گاڑیوں پہ بینک نے کر لیا جا کے قبضہ۔ قبضہ کرنے کے بعد اب بینک ہی کہہ رہے کہ میں کہاں کرولا لے کے مارکیٹ میں گھومتا پھروں گا۔ خیر وہ بینک آج کل جو کر رہے ہیں اس میں ممکن بھی ہے یہ صورت، لیکن اگر ہم ایکچوئل سینیریو کے اندر چیز کو دیکھیں تو بینک کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اب بینک نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں بیچ رہا ہوں، تم میری طرف سے بیچو، تم میرے ایجنٹ بنو، میرے لیے بیچو اور پیسہ کما کے مجھے دے دو۔ تو اس کے حوالے سے معاملہ کیا ہوگا کہ سامان آگے فروخت کرنے کا مرحلہ، اس مرحلے میں کسٹمر بینک کے وکیل کی حیثیت سے سامان اپنے کلائنٹس کو فروخت کرتا ہے۔ فروخت کرنے کے نتیجے میں جو رقم کسٹمر کو وصول کرنی ہے ریسیویبل، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری نہیں، کیونکہ اس رقوم کا مالک بینک ہے۔ اب بات سیدھی سیدھی ہے کہ بھائی جب کسٹمر وہ بیچے گا چیز تو وہ بینک کی چیز بیچے گا، جب وہ بینک کی چیز بک گئی تو وہ کسٹمر کی چیز نہیں تھی، وہ بینک کی چیز تھی، وہ بک گئی، اس کا جو پیسہ آیا وہ بینک کا پیسہ، کسٹمر کا پیسہ بھی نہیں، تو اس کا زکوٰۃ ادا کرنا بھی بینک کی ذمہ داری، کسٹمر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سامان کی قیمت وصول ہو جانے کا مرحلہ، اس مرحلے میں کسٹمر کو بیچے گئے سامان کی قیمت بازار سے وصول ہو جاتی ہے۔ اگر یہ قیمت بینک کو واپس نہیں کی گئی تو سامان کی اس قیمت کو کسٹمر اپنے قابل زکوٰۃ اثاثوں سے منہا کرے گا۔ مطلب کسٹمر کو پیسے مل گئے، ملنے کے بعد بینک کو ادا نہیں کی کہ زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی، تو وہ پیسہ ابھی کسٹمر کے سر پہ دین ہے بینک کا، بینک کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بارے میں استثناء میں بھی بات ہوئی تھی، یہاں پہ بھی بات آ گئی ہے۔ تو یہ جو بینک کا دین ہوگا یہ اپنے زکاتیبل ایسٹس جو اس کے علاوہ باقی ہیں ان میں سے مائنس کر دے گا۔ سامان بیچنے کی وجہ سے کسٹمر کو وصول ہو جانے والے انسینٹو پر زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ انسینٹو کا مالک کسٹمر ہے۔ وہی بات ہو گئی کہ کسٹمر نے سارا چینل چلایا ہی اس لیے تھا کہ میری مینوفیکچرنگ کاسٹ مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے ہے، اس پہ اگر میں اپنے بینک کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اسے 10 لاکھ کی فائنینسنگ لیتا ہوں اس چیز کی مینوفیکچرنگ کے لیے، 10% کا میں اس کو پروفٹ دے دوں گا تو یہ ہو جائے گا 11 لاکھ روپے، سارے اوور ہیڈ وغیرہ اس کے علاوہ ملا ملو کے 11.5 لاکھ روپے بنیں گے۔ میری چیز مارکیٹ میں 15 لاکھ کی بکے گی، 3.5 لاکھ روپے میرے کو بچیں گے۔ لیکن اب وہ 3.5 لاکھ روپے میرے کو کیسے بچیں گے؟ میں نے چیز تو بینک کے لیے تیار کی اور بینک کے لیے بیچی، وہ 3.5 لاکھ روپے بینک میرے کو ایز انسینٹیو دے گا۔ تو وہ انسینٹیو ہی ہوتا ہے جس کے لیے میں سارا کام کر رہا ہوتا ہوں۔ اب وہ 3.5 لاکھ روپے کے لیے چونکہ میں نے سارا کام کیا تھا وہ میرے تھے، جب تک مجھے وہ وصول نہیں ہو جائیں گے تب تک میرے پہ اس کی زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن مجھے وصول ہو گئے، وصول ہونے کے بعد میری زکوٰۃ کی ڈیٹ آئی، جیسے ہی زکوٰۃ کی ڈیٹ آئی تو اب ان 3.5 لاکھ کی زکوٰۃ دینا بھی میرے سر پہ واجب الادا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ دینا میری ذمہ داری بھی شمار کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد بینک کا ایک پروڈکٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں تجارہ۔ اچھا، تجارہ کا پروڈکٹ ہوتا کیا ہے؟ تو تجارہ جو ہے وہ در حقیقت ایک ایسا پروڈکٹ ہوتا ہے کہ جو استثناء اور سلم سے مختلف اس طریقے سے ہے کہ استثناء سلم کے اندر تو بینک آپ کو پہلے پیسے دے دیتا ہے اور پھر آپ فیوچر میں چیزیں بینک کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہو۔ یہاں پہ اسپاٹ ٹرانزیکشن ہوتی ہے جس کو ہم مساومہ بھی کہتے ہیں، کہ بینک آپ سے لمسم اماؤنٹ کے اندر آپ کا انوینٹری پرچیز کر لیتا ہے، آپ کی چیزیں پرچیز کر لیتا ہے اور اپنا بندہ وہاں بٹھا دیتا ہے اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو جتنا میں نے مال آپ سے خریدا ہے نا، یہ مال آپ جاؤ مارکیٹ میں بیچو اور اس کی قیمت مجھے لا کے دو۔ بیسکلی کسٹمر کو کھلا پیسہ چاہیے ہوتا ہے ایک ساتھ، مال بکتا ہے آہستہ آہستہ، تو وہ سارا مال بینک ایک ساتھ خرید کے پورے پیسے ایک ساتھ دے دیتا ہے، آہستہ آہستہ کسٹمر اس کو مارکیٹ میں بیچتا ہے، بینک کو اس کا پروفٹ دیتا ہے، سارے مال کا سامان بینک کو پرووائڈ کرتا ہے، بینک اپنا پروفٹ کاٹتا ہے، باقی جو کچھ پیسہ بچتا ہے وہ انسینٹیو کے طور پہ کسٹمر کو واپس کر دیتا ہے۔ یہ تجارہ کی پروڈکٹ ہے۔ اب تجارہ کے اندر ہوتا ہے کیا ہے، اگر کسٹمر کا زکوٰۃ کا سال درج ذیل مرحلوں میں سے کسی مرحلے کے دوران پورا ہو رہا ہے
تو کسٹمر پر متعلقہ رقم یا سامان کی زکوٰۃ لاگو ہونے کے بارے میں تفصیل یہ ہے۔ ایڈوانس کا مرحلہ، اس مرحلے میں بینک نے کسٹمر کو سامان خریداری کے عوض نقد فراہم کی ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں بینک نے کسٹمر کو سامان کی خریداری کے عوض نقد قیمت فراہم کی ہوتی ہے۔ یہ رقم کسٹمر کی ملکیت ہوتی ہے، لہٰذا اس رقم پر زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے بینک کے ساتھ معاملہ کیا تجارہ کا، تو آج آپ نے چیز بیچی، کیش لیا، چیز اگرچہ آپ کے ویئر ہاؤس میں پڑی پر آپ کی نہیں ہے، تو وہ آپ کی انوینٹری میں شمار بھی نہیں ہوگی، اس پہ آپ زکوٰۃ دو گے بھی نہیں۔ لیکن جب آپ نے اس چیز کو بینک کو بیچ دیا تو وہ جو پیسہ آپ کو حاصل ہوا وہ اس چیز کا ثمن ہے۔ ثمن کیش کی صورت میں حاصل ہوا، کیش پہ زکوٰۃ دینا، یا ریسیویبل ہے اگر لیٹ سے وہ ہوتا نہیں ہے، کیش ہی ہوتا ہے، لیکن اگر ریسیویبل بھی شمار کرے تو اس ریسیویبل پہ زکوٰۃ دینا بھی آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ سامان کی ڈلیوری، اس مرحلے میں کسٹمر سامان بینک کے حوالے کر دیتا ہے۔ سامان کی زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری نہیں، کیونکہ ڈلیوری کے بعد سامان کا مالک بینک ہے۔ جیسے پہلے بتایا کہ آپ نے وہ چیز بینک کو بیچ دی، اس کے بعد آپ نے پیسہ لے لیا، پیسہ لینے کے بعد پیسے کی زکوٰۃ آپ دو گے، لیکن جو سامان آپ نے بینک کو بیچا وہ چونکہ بینک کا ہو گیا، آپ کا ہے نہیں، تو اس کی زکوٰۃ بینک دے گا، آپ نہیں دو گے۔ سامان آگے فروخت کرنے کا مرحلہ، بینک نے وہ سامان آپ سے خرید لیا، خریدنے کے بعد آپ کو ایجنٹ بنا دیا، اب آپ اس کو بیچو گے، تو اس مرحلے میں کسٹمر بینک کے وکیل کی حیثیت سے سامان اپنے کلائنٹس کو فروخت کرتا ہے۔ فروخت کرنے کے نتیجے میں جو رقم کسٹمر کو وصول کرنی ہے ریسیویبل، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری نہیں، کیونکہ ان رقوم کا مالک بینک ہے۔ سیدھی بات ہے، سمجھ میں آنے والی، پہلے تمام ٹرانزیکشنز کے اندر سے یہ والی بات ہو چکی ہے۔ سامان کی قیمت وصول ہو جانے کا مرحلہ، یہ بھی پہلے ہو چکی ہے بات کہ اس مرحلے میں کسٹمر کو بیچے گئے سامان کی قیمت بازار سے وصول ہو جاتی ہے۔ اگر یہ قیمت بینک کو واپس نہیں کی گئی تو سامان کی اس قیمت کو کسٹمر اپنے قابل زکوٰۃ اثاثوں سے منہا کرے گا۔ اچھا، سامان بیچنے سے کسٹمر کو وصول ہو جانے والے انسینٹو پر زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ انسینٹو کا مالک کسٹمر ہے۔ بھائی انسینٹو جیسے مل جائے گا، اس کے بعد اگر زکوٰۃ کی ڈیٹ آئے گی تو اس کی زکوٰۃ اس کو ادا بھی کرنی پڑے گی، یہ بات بھی واضح ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اس کے بعد جو پروڈکٹ ہمیں دیکھنی ہے وہ ہے اجارہ فائنینسنگ کی۔ تو اجارہ فائنینسنگ کے اندر ہوتا ہے کیا ہے کہ بینک کوئی چیز پرچیز کرتا ہے اپنے نام پہ یا اپنے لیے اور خود اس کا مالک بنتا ہے، اور آپ کو آگے وہ چیز اجرت پہ دے دیتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اجارہ فائنینسنگ اور ڈیمینشنگ مشارکہ یہ ہمارے کار لونز اور اسی طرح ہمارے ہاؤس فائنینسنگ کے اندر بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں موڈز، تو اس لیے ان دونوں موڈز کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ یہ ہمارے پورے سال اور کئی سالوں کے اوپر محیط ہوتے ہیں۔ پیچھے والے تو شارٹ ٹرم کے اندر زیادہ تر چل رہے ہوتے ہیں، یہ لانگ ٹرم فائنینسنگ کے موڈز ہیں۔ تو اس لیے ان کے حوالے سے معاملات تھوڑے سے سنگین اس لیے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ رقوم عام افراد کے کنزیومر کے حوالے سے کافی بڑے لیول پہ آ جاتی ہے، اور کنزیومر میں جب بات آتی ہے تو پھر افراد کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگرچہ بینک کا چنک کم ہو، لیکن افراد کی تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہر فرد کی زکوٰۃ کے اندر فرق پڑتا ہے۔ تو یہ باتیں ذرا بہت دھیان سے سننے اور سمجھنے کی ہیں۔ اگر کسٹمر کا زکوٰۃ کا سال درج ذیل مرحلوں میں سے کسی مرحلے کے دوران پورا ہو رہا ہے تو کسٹمر پر متعلقہ رقم یا اثاثے کی زکوٰۃ لاگو ہونے کے بارے میں یہ تفصیل ہے۔ ایڈوانس کا مرحلہ، اس مرحلے میں بینک نے اجارے کا اثاثہ خریدنے کے لیے ڈیلر سپلائر کو رقم ادا کی ہوتی ہے۔ اس رقم پر زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کسٹمر نے بینک سے کہا کہ مجھے گاڑی خرید کے دو، بینک نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں خرید کے دے دیتا ہوں۔ اب بینک نے جا کے انڈس موٹر کو پیسے دیے اور ایک یارس یا کرولا یا جو بھی گاڑی بات ہوئی تھی وہ خریدنے کی اس سے بات کر لی ہے۔ تو اگرچہ وہ گاڑی کسٹمر کو دینے کے لیے خریدی جا رہی ہے، اجارہ منتہیہ بے تملیک کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ گاڑی خریدنے کے اندر جو پیسہ لگایا جا رہا ہے بینک کی طرف سے وہ کسٹمر کے لیے لگایا جا رہا ہے، لیکن ہے تو بینک کا ایسٹ، تو بینک کا بن رہا ہے، اس لیے اس پہ زکوٰۃ دینا بینک کی ذمہ داری، کسٹمر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اثاثے کی ڈلیوری کے بعد کا مرحلہ، اچھا، اس مرحلے پر کسٹمر بینک کے ساتھ کرایہ داری کا معاملہ کرتا ہے۔ اثاثے کی زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری نہیں، کیونکہ اثاثے کا مالک بینک ہے۔
البتہ کسٹمر اپنے قابل زکوٰۃ اثاثوں زکوٰۃیبل ایسٹ سے حالیہ مہینے کا کرایہ جس کی ادائیگی لازم ہو چکی ہو اسے منہا کر سکتا ہے کرے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ہاں، اگلی بات وہی آ رہی ہے، واضح رہے کہ بینک کی باقی ماندہ رقم آؤٹ اسٹینڈنگ پرنسپل اماؤنٹ کسٹمر کے ذمے شرعاً دین نہیں ہے۔ مطلب ہم یہ کہتے تو ہیں کہ ہماری فائنینسنگ کی جو زبان ہے اس کے اندر یہ دین ہے، لیکن ہماری جو شرعی زبان ہے نا اس کے اندر تو یہ دین نہیں ہے۔ آپ نے کرائے پہ ایک چیز لی ہوئی ہے، تو چونکہ آپ نے وہ چیز کرائے پہ لی ہوئی ہے اس لیے اس کی جو آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ ہے لہٰذا اس کے کسٹمر کے قابل زکوٰۃ اثاثوں سے منہا نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے اس آؤٹ اسٹینڈنگ کو مثال کے طور پہ ہم اگر کنونشنل لون کی بات کریں، کنونشنل فائنینسنگ کی بات کریں، تو وہاں پہ آپ لون لیتے ہو تو سارے کا سارا پیسہ آپ کے سر پہ دین بن جاتا ہے۔ تو ایک سال کے اندر جو قسطیں آپ نے ادا کرنی ہوتی ہیں وہ ساری آپ کے سر پہ دین ہوتی ہیں، ان میں سے سود کو مائنس کر کے جو پرنسپل اماؤنٹ آپ کے سر پہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے اس کو آپ اپنا ڈیڈکٹیبل لائبلٹیز میں لے آتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر میں نے 1 کروڑ روپے لیے ہوئے ہیں اور سال بھر کے اندر میں نے 12 لاکھ روپے ادا کرنے ہیں اور 12 لاکھ کے اندر تقریباً 2.5 لاکھ روپے جو ہے وہ سود کا اور 9.5 لاکھ روپے میرا اصل ہے، تو سال بھر میں جو 9.5 لاکھ روپے میں نے ادا کرنا ہے اس کو میں اپنی زکوٰۃیبل جو اماؤنٹ ہے اس میں سے مائنس کر سکتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ چونکہ سر پہ کوئی حقیقی لائبلٹی شرعاً آپ کے سر پہ کھڑی نہیں ہے، اس لیے آپ کے سر پہ کچھ کھڑا نہ ہونے کی وجہ سے، آپ کے اوپر کوئی لائبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے شرعاً آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ آؤٹ اسٹینڈنگ پرنسپل اماؤنٹ میں سے کسی چیز کو مائنس کرو۔ ہاں، اس مہینے کا کرایہ جس مہینے میں آپ زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہو وہ آپ مائنس کر سکتے ہو۔ اچھا، سیکیورٹی ڈپازٹ، بینک کے پاس کسٹمر نے جو رقم سیکیورٹی ڈپازٹ کے طور پر رکھوائی ہے اسے کسٹمر قابل زکوٰۃ اثاثوں میں سے شمار کرے گا اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا کیونکہ اس رقم کا مالک کسٹمر ہے۔ واضح رہے کہ اگر کسٹمر نے یہ رقم بینک کو ایڈوانس کرایہ کے طور پر ادا کی ہے تو اس صورت میں اس رقم کو زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب دیکھو بات یہ ہے کہ بینک نے آپ سے پہلے ایک ڈاؤن پیمنٹ لیتا ہے، وہ ڈاؤن پیمنٹ مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ اجارہ جب آپ کر رہے ہوگے تو دو صورتیں بن سکیں گی۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے اجارہ، ایک ہوتا ہے ڈی ایم ڈیمینشنگ مشارکہ، وہ آگے آئے گا شرکت المتناقصہ کے نام سے۔ یہاں پہ ہم اجارے کی بات کر رہے ہیں، اجارے میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو بینک آپ سے ایڈوانس لے گا یا ایڈوانس رینٹ لے گا۔ اچھا، ایڈوانس اگر لے گا تو وہ پیسہ بینک کے پاس آپ کی امانت کے طور پہ، آپ کے قرض کے طور پہ پڑا رہے گا، اور جس دن آپ بینک سے اپنا فل اینڈ فائنل معاملہ کرنے جاؤ گے اس دن اس پیسے کی ٹریٹمنٹ ہوگی، چاہے وہ اس کو آپ کی چیز کا عوض بنا دے، چاہے آپ کو واپس کر دے، وہ کچھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے، وہ آخر کی چیز ہے، اس کا ابھی کوئی حساب کتاب نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ پیسہ بینک کے پاس پڑا ہوا ہے ایز ایڈوانس رینٹ، ایڈوانس نہیں، ایڈوانس رینٹ ہے، مطلب میں آپ کو اگلے 4 5 6 مہینے کا ایڈوانس رینٹ دے رہا ہوں اور پھر ہم 5 مہینے کا ایڈوانس رینٹ دے دیا اور میں ہر مہینے آپ کو ہر آنے والے 6 مہینے کا رینٹ دیتا رہوں گا۔ 5 مہینے کا رینٹ ہم ہمیشہ ایڈوانس سے اپنا باقی رکھیں گے، جب سیٹلمنٹ کی طرف آئیں گے تو ہم اس 5 مہینے کے رینٹ کو اپنے حساب کتاب میں ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اگر اس ترتیب پہ دیا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر پھر اس پہ زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی، لیکن اگر ایڈوانس دیا ہوا ہے تو چونکہ وہ آپ کا پیسہ بینک کے پاس پڑا ہوا ہے تو اس پہ زکوٰۃ دینا بھی آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ شرکت متناقصہ یعنی کہ ڈیمینشنگ مشارکہ بینک کی ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ کنزیومر سے لے کے کارپوریٹ تک ہاؤس فائنینسنگ، کار فائنینسنگ اور ایس ایم ای کے اندر فائنینسنگ ہو رہی ہوتی ہے، جو ہماری اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں، پھر کارپوریٹ بڑی انٹرپرائزز کے اندر فائنینسنگ ہو رہی ہے، تو بہت زیادہ ایک اس کے اندر ویرائٹی پائی جاتی ہے کسٹمرز کے حوالے سے۔ تو ایک بہت زیادہ ورائٹی والی پروڈکٹ ہے، تو اس کے علاوہ معاملات بھی کافی ورائٹی والے ہوں گے۔ تو خیر، اس معاملات تمام تر کے اندر زکوٰۃ کی ٹریٹمنٹ کیسے کی جائے گی کسٹمر کے پرسپیکٹیو سے، تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اگر کسٹمر کا زکوٰۃ کا ساتھ درج ذیل مرحلوں میں سے کسی مرحلے کے دوران پورا ہو رہا ہے تو کسٹمر پر متعلقہ رقم یا سامان کی زکوٰۃ لاگو ہونے کے بارے میں تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ شرکت کا معاملہ، اس مرحلے میں کسٹمر بینک کے ساتھ شرکت کا معاملہ کر کے پراپرٹی یا اثاثے میں بینک کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں کسٹمر پر اثاثے کی زکوٰۃ لازم نہیں، کیونکہ یہ پراپرٹی یا اثاثہ تجارت کے لیے نہیں لیا گیا۔ اچھا، اس میں نا 2 3 باتیں بڑی ہی اسینشیل اور قیمتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ڈی ایم ہوتا ہے کیا ہے؟
ڈی ایم یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر بینک کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یار میرے کو کچھ لینا ہے. اب وہ لازمی بات ہے، ویرائٹی آف پروڈکٹ اس کے اندر پائی جاتی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر خریدی جا رہی ہوتی ہیں. تو وہ آپ پراپرٹی، پلانٹ، اکوپمنٹ، کار، کچھ بھی لے سکتے ہو، لیکن وہ چیز آپ اپنے استعمال کے لیے لے رہے ہوتے ہو، اس چیز کو آپ بیچنے کی نیت سے نہیں خرید رہے ہوتے. یہ اس کی ایک بہت بڑا اسینشل ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کی جو شرکت قائم ہو رہی ہوتی ہے وہ شرکت الملک کی بنیاد پہ ہو رہی ہوتی ہے، جس میں پروفٹ ارننگ ایک مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز سے فائدہ اٹھانا، اس چیز کے اندر رہنا، اس کو استعمال کرنا، اس کے اندر سواری کرنا، یا اس کے ذریعے سے کوئی چیز پروڈکشن میں لے کے آنا، وہ اس کی بنیادی مقاصد ہوتے ہیں. اس چیز کا استعمال در حقیقت آپ کی اس وقت کی نیڈ ہوتا ہے، نہ کہ اس کی سیل پرچیز. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہوتی کیا ہے، تو بھائی بینک اور آپ دونوں مل کے تھوڑا سا پیسہ آپ ڈالتے ہو، زیادہ پیسہ بینک ڈالتا ہے، یا کسی بھی طریقے سے اس کا بریک اپ بن سکتا ہے. اس بریک اپ کی بنیاد پہ آپ دونوں مل کے چیز خریدتے ہو. دین بینک اپنی جو اثاثہ ہوتا ہے وہ آپ کو رینٹ آؤٹ کر دیتا ہے. ہر مہینے کے رینٹ کے ساتھ وہ اپنے اثاثے کو یونٹس میں بریک کرتا ہے. ایک یونٹ آپ کو بیچتا ہے اور باقی یونٹس کا آپ سے رینٹ وصول کرتا ہے. یہ معاملہ یہاں تک ہوتا ہے کہ سارے یونٹ کے مالک آپ بن جاتے ہیں اور بینک اس کے اندر سے باہر آ جاتا ہے. تو یہ ایک پورا اس کا اوور ویو ہے. اس اوور ویو کے اندر اگر آپ جا کے دیکھو گے تو جب شرکت قائم ہو رہی ہے تو چونکہ آگے بیچنے کی نیت اور انٹینشن نہیں ہے، وہ ایک یوزیبل چیز ہے جس کو یوزیج کے لیے ہی پرچیز کیا گیا ہے، یوزیج کے لیے ہی پروکیور کیا گیا ہے کسٹمر کی پرسپیکٹو سے. اور بینک کے پرسپیکٹو سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اس نے اپنے رینٹل انکم کو جنریٹ کرنے کے لیے اس کو حاصل کیا ہے. کسٹمر کو رینٹ آؤٹ کر رہا ہے بینک، تو وہ جب دونوں کا مقصد اس سے پروفٹ کمانا نہیں ہے، ایک رینٹ کمانے کے مقصد سے لے رہا ہے، دوسرا استعمال کے مقصد سے لے رہا ہے، تو اس لیے دونوں کے لیے ہی اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. اچھا، اجارے کا معاملہ. اس مرحلے پر کسٹمر بینک کے ساتھ کرایہ داری کا معاملہ کرتا ہے. اثاثے کی زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری نہیں، البتہ کسٹمر قابل زکوٰۃ اثاثوں میں سے حالیہ مہینے کا کرایہ جس کی ادائیگی لازم ہو چکی ہو اسے منہا مائنس کرے گا. دیکھو بات یہ ہے کہ اب کسٹمر نے لازمی بات ہے اس چیز کو آ، لے لیا ہے اجارے پہ. جو بینک کا پارٹ ہے وہ اجارے پہ کسٹمر نے لیا ہوا ہے. تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو وہ اجارے پہ دی ہے نا چیز، تو اس کی آپ کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں کہ آپ نے سارا پیسہ ادا کرنا ہے. آپ کے واجب الادا میں پورا پرنسپل اماؤنٹ نہیں آیا ہے، تو پورا پرنسپل اماؤنٹ آپ کے جو ڈیڈکٹیبل لائبلٹیز ہے اس کے اندر بھی نہیں آئے گا. آپ کے اوپر صرف حالیہ مہینے کا کرایہ ایک لائبلٹی ہے، وہ حالیہ مہینے کے کرائے کو آپ نکالو گے. ہمارے ہاں ڈی ایم کے اندر عمومی طور پہ اس کو قرض سے مشابہ سمجھتے ہوئے ایک سال کی واجب الادا اقساط کو مائنس کرنے کا کہا جا رہا ہوتا ہے، جو کہ غلط بات ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے اوپر وہ ایک سال کا واجب الادا حقیقتاً شرعاً واجب الادا نہیں ہے، آپ تو اس کے شریک ہو. اور آپ نے پہلے ایسا کوئی معاملہ معاہدہ تو مطلب فیوچر سیل تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. اور اسی طرح بھائی معاملات اپنے فیوچر کا رینٹل ایڈوانس میں آپ کے اوپر لازم ہو بھی رہے ہیں، تو وہ ایڈوانس رینٹل آپ کے اوپر لازم ہونے کے اوپر آپ نے جب تک منفعت حاصل نہیں کی ہے اس چیز سے، تو اس کی نیچر آپ کے اوپر واجب الادا کی تب بھی نہیں بنی ہے. واجب الادا ہونے کے بعد آپ مائنس کر سکتے ہو، تو اس لیے ایڈوانس رینٹل بھی آپ مائنس نہیں کرو گے، کچھ بھی مائنس نہیں کرو گے. صرف اور صرف آپ اس مہینے کا جو واجب الادا کرایہ ہے وہ آپ کے اوپر مائنس کرنا واجب ہوگا. اچھا، اس کے بعد ماہانہ یونٹس کی خریداری کا معاملہ. اس معاملے کے تحت کسٹمر بینک سے اثاثے کے یونٹس خریدتا ہے. کسٹمر اپنے قابل زکوٰۃ اثاثوں زکوٰۃیبل ایسٹ سے حالیہ مہینے کی یونٹس کی قیمت جس کی ادائیگی لازم ہو چکی ہو اسے منہا کرے گا. مثال کے طور پہ ہم نے اپنے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جیسے ہی بینک کا نوٹس آئے گا ہم اس کو وصول کر لیں گے، تو نوٹس وصول کرتے ہی ہماری سیل ہو جائے گی. سیل پرچیز ہونے کے بعد اب وہ یونٹ کی جو ادائیگی ہے، جو ہمارا معاملہ ہو گیا ہے، جس کے پیسے اب میں نے بھرنے ہیں، تو وہ لازمات میرے سر پہ دین ہے، تو دین کو ہم مائنس کر سکتے ہیں. واضح رہے کہ بینک کے باقی ماندہ رقم آؤٹ اسٹینڈنگ پرنسپل اماؤنٹ کسٹمر کے ذمہ شرعاً دین ڈیٹ نہیں ہے، لہذا اسے کسٹمر کے قابل زکوٰۃ اثاثوں سے منہا مائنس نہیں کیا جائے گا، جو میں نے پہلے بات کر لی ہے. تو یہ بات بھی انشاءاللہ میرے بھائی بہنوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹ میں آگے پوچھ لیجیے گا. اچھا، سیکیورٹی. اگر کسٹمر نے بینک سے فائنینسنگ کے عوض رقم، سامان یا اثاثہ
سیکیورٹی کے طور پر رکھوایا ہے تو کسٹمر پر متعلقہ رقم یا سامان کی زکوٰۃ لاگو ہونے کے بارے میں یہ تفصیل ہے۔ دیکھو بات یہ ہے کہ آپ بینک کے پاس گئے، آپ نے بینک سے کوئی چیز لی، تو بینک آپ سے کچھ نہ کچھ گروی، رہن، پلیج، ہائپو، مطلب مختلف ناموں سے چیز کو آپ کہہ لو، لیکن آپ سے کچھ نہ کچھ وہ چیز اپنے پاس رکھواتا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے رسک کو کم کرتا ہے کہ اگر یہ پیسے نہیں دے گا تو میں اس چیز کے ذریعے سے اپنا پیسہ وصول کر لوں گا۔ تو اب اس کے اندر اگر آپ نے کچھ رکھوایا ہوا ہے تو اس رکھی ہوئی چیز کے مالک تو آپ ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حساب ہوگا؟ تو سیکیورٹی ڈپازٹ جو کیش بینک اکاؤنٹ کی شکل میں ہو، آپ نے بینک میں کوئی کیش یا بینک اکاؤنٹ اپنا کوئی رکھوا دیا کہ بھائی بینک اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ پڑا ہے، سب سیکیورٹی ڈپازٹ ہے، آپ میرے کو پیسہ دے دو، میں اپنا کام نٹالوں گا، پیسہ واپس کر دوں گا، نہیں کروں گا تو یہاں سے کاٹ لینا۔ تو اگر آپ نے وہ رکھوایا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے بینک کے پاس اگرچہ رکھوایا ہوا ہے لیکن زکوٰۃیبلس کے اندر لاؤ گے وہ سامان جو کسٹمر نے فائنینسنگ کے بدلے بطور پلیج سیکیورٹی رکھوایا ہو۔ اب آپ نے سامان رکھوایا ہے تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ اگر اس سامان کا مالک کسٹمر ہے تو اس سامان کی زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری ہے، بشرطے کہ وہ سامان تجارت ہو۔ البتہ اگر یہ سامان بینک کی ملکیت ہے تو اس سامان کی زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری نہیں، پھر لازم بات ہے وہ بینک کی ذمہ داری ہے، بینک اپنے حساب سے خود دیکھے گا چیزوں کو۔ تو اب یہ جو بات کہی گئی اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ سامان جو کسٹمر نے فائنینسنگ کے بدلے بطور سیکیورٹی رکھوایا ہے، آپ نے پیچھے سنا تھا تجارہ، تجارہ کے اندر جو آپ کا سامان بینک کے پاس پڑا تھا اور آپ کو بینک نے وکیل بنایا تھا جاؤ بیچو اور پیسے لا کے دو، تو وہاں پہ وہ سامان کس کا تھا؟ وہ سامان تھا بینک کا۔ جب وہ سامان بینک کا تھا تو اس کے اوپر جو پیسہ ہے، جو زکوٰۃ ہے، وہ بھی بینک ادا کرے گا، وہ بینک کا معاملہ ہے، وہ آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ سامان آپ کا ہے، اگر اس سامان کے مالک آپ ہو، تو اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے بینک سے فائنینسنگ تو کسی بھی دوسرے موڈ پہ لیا، آپ نے سسنا کیا ہے، آپ نے سلم کیا ہے، آپ نے کچھ اور کیا ہے، اور آپ کی موجودہ انوینٹری کو آپ نے پلیج کے طور پہ رکھوا دیا کہ بھائی میں آپ سے استثنا کر رہا ہوں، میں آپ کو چیز تیار کر کے دے دوں گا، اور میں آپ کو چیز وقت پہ فراہم کروں گا، تیار کروں گا اور دوں گا، اور اس کوالٹی کی دوں گا اور یہی اسپیسیفکیشنس کی دوں گا۔ اگر آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے اور بینک کہتا ہے مجھے آپ پہ کبھی بھی اعتماد نہیں ہوگا، میں بینک ہوں، میرے پاس ڈپازیٹر کا پیسہ پڑا ہے، میرے کو اس پیسے کی سیکیورٹی چاہیے، تو آپ کہو گے ٹھیک ہے، میرا جو تیار مال پڑا اس کے اوپر آپ بیٹھ جاؤ، یہ تو بکنے کا نہیں ہے ابھی کچھ عرصے تک، جب تک یہ نہیں بکے گا تب تک آپ اس کے مالک بنے رہو، جب بھی بکنے کی باری آئے گی تو بیچ دیں گے، جب تک میں اپنا مال آپ سے کھلوا چکا ہوں گا۔ تو وہ چونکہ مال کسٹمر کا ہوگا، وہ والا مال کسٹمر کا ہوگا جس پہ بینک بیٹھا ہوگا کہ بیچ نہیں سکتا کیونکہ میرا مال تیرے پاس لگا ہوا ہے، میرا مال مجھے دے دے، یہ مال میں تیرے کو واپس کر دوں گا۔ تو وہاں پہ معاملہ اس طریقے سے ہوگا، اور یہاں پہ جب تجارہ ہو رہی ہوگی تو تجارہ کے اندر آپ کا مال بینک کا ہوگا تو بینک اس کی زکوٰۃ دے گا۔ جب مال آپ نے رکھوایا ہے اس نیت سے یہ مال میرا ہے، آپ بیٹھ جاؤ، میں آپ کے دیگر معاملات پورے کر دوں گا، پھر مجھے واپس کر دینا، تو وہاں بینک کسٹمر دیکھے گا، اور یہ جب مال تجارت ہوگا تبھی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ تو ایک مطلب ایک سمجھی ہوئی بات ہے پہلے سے۔ وہ اثاثے جو کسٹمر نے فائنینسنگ کے بدلے بطور سیکیورٹی ہائپو رکھوایا ہے، اگر اس اثاثے کا مالک کسٹمر ہے تو اس سامان کی زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری ہے، بشرطے کہ وہ سامان تجارت کے لیے خریدا گیا ہو۔ یہ واضح بات ہے، تو اس میں ہم بات بھی نہیں کریں گے، اور بس اب جلدی جلدی کر کے نا اپنے اس معاملے کو ختم کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، اکاؤنٹ اور بینک کا تکافل، تو یہ ایک بڑی ہی اہم چیز ہے کہ ہر بندے کا تقریباً اس سے واسطہ پڑتا ہے کہ بینک میں مختلف نوعیت کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، تکافل بینک کر رہے ہوتے ہیں اسلامی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کسٹمر کا اسلامی بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے یا کسٹمر نے بینک کا تکافل کے ذریعے تکافل پلان لیا ہے تو کسٹمر پر اکاؤنٹ بیلنس، اس کے نفع اور تکافل کی ادا کردہ اقساط پر زکوٰۃ لاگو ہونے کے بارے میں تفصیل یہ ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ آپ نے بینک سے کھلوایا۔ اچھا، اسلامی بینکوں میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ نا قرض کی بنیاد پہ کھلتے ہیں، آپ بینک کو قرض دے رہے ہوتے ہو تو اس اکاؤنٹ میں رکھی گئی رقوم پر زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری، لازم بات ہے تو پیسہ آپ کا، اور گڈ ڈیٹ ہے بیڈ ڈیٹ ہے بھی نہیں، آپ جب چاہو نکال سکتے ہو۔ اچھا، سیونگ اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ بینک کھولتے ہیں مضاربت کی بنیاد پہ، صحیح ہے؟ اب اس اکاؤنٹ میں رکھی گئی رقوم اور ان پر حاصل شدہ نفع پر زکوٰۃ ادا کرنا
کسٹمر کی ذمہ داری ہے، آپ کو ایک یقین ہے، اس یقین پہ نفع نہیں دینا، جو نفع حاصل ہو گیا اس کے اوپر زکوٰۃ دینی۔ تو جو کچھ آپ کی کرنٹ ویلیو اس وقت اکاؤنٹ کے اندر ہوگی، سیونگ اکاؤنٹ میں، اس پورے پہ زکوٰۃ دینا زکوٰۃ کے ٹائم پہ آپ پہ واجب ہوگا۔ اچھا، فکس ڈپازٹ ٹی ڈی آر، یہ ٹرم ڈپازٹ جو ہوتے ہیں کہ آپ نے رکھوا دیا، اب ایک مخصوص مدت تک آپ اس پیسے کو چھیڑ نہیں سکتے۔ اس کے تحت اصل رقم اور حاصل شدہ نفع پر زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری حاصل شدہ رقم پر۔ اسی طرح جو نفع ایکروڈ ہو چکا ہے لیکن وصول نہیں ہوا، آخر میں میچورٹی پر ملے گا، وہ بھی قابل زکوٰۃ اثاثہ ہے۔ نیز اس نفع کے وصول ہو جانے کے بعد اس کی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی کسٹمر کے ذمہ لازم ہوگی، جبکہ ہر سال زکوٰۃ کی تاریخ آنے پر ایکروڈ پروفٹ بینک سے معلوم کر کے اس وقت بھی اس کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اور بہتر بھی صورت بھی یہی ہے کہ آپ اپنے جو اکاؤنٹ ہے نا ٹی ڈی آرس کا، اس کی زکوٰۃ ہر سال نکالتے رہیں تاکہ سکون سے آپ کا اسٹریم لائن معاملہ ہو جائے۔ اچھا، بینک کا تکافل، یہ کیا ہوتا ہے؟ تکافل میں کسٹمر کی طرف سے ادا کردہ قسط کنٹریبیوشن کا وہ حصہ جو وقف فنڈ میں چلا گیا، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لازمی بات ہے، وہ وقف پہلے ہی ہو چکی ہے، وہ صدقہ ہی ہو گیا۔ البتہ قسط کا جو حصہ سرمایہ کاری انویسٹمنٹ میں جاتا ہے اور اس کے یونٹ حاصل ہو گئے ہیں، ان یونٹس کی مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری ہے۔ یونٹس کی ویلیو متعلقہ تکافل کمپنی سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ دیکھو، آپ نے بینک کے اندر اگر تکافل کروایا ہوا ہے، کہیں پہ بھی تکافل کروایا ہوا ہے، تو جو پیسہ آپ کا جا رہا ہے وقف کے اندر جس سے آپ کو سیکیور کیا جاتا ہے، اس پیسے پہ تو زکوٰۃ لازمی بات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ وقف میں چلا گیا، اس کے اوپر آپ کو لازمی بات ہے صدقہ کرنے کا ثواب مل چکا ہے۔ لیکن جو پیسہ آپ کا انویسٹمنٹ میں گیا ہے، وہ آپ کا مال نامی ہے، اس میں نمو پایا جا رہا ہے، تو اس پیسے پہ زکوٰۃ ادا کرنا آپ پہ واجب ہوگی۔ اور اب وہ پیسے کی کیش ویلیو کیا ہے آج کی، تو وہ آپ کو آپ کے تکافل ایجنٹ سے بڑی آرام سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اسلامی میوچل فنڈ، اچھا، ویلتھ مینجمنٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں، تو میوچل فنڈ کے اندر جو آپ کو پیسہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اس فنڈ میں موجود کسٹمر کے یونٹس کی مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری ہے۔ واضح سی بات ہے کہ کسٹمر نے جو یونٹس پرچیز کیے ہوئے ہیں اپنے اس کے اندر میوچل فنڈس کے اندر، ان پہ زکوٰۃ دینا کسٹمر کی ذمہ داری ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں ہمارے لاکرز کے بات پہ نا، کہ اگر آپ نے کسی اسلامی بینک کے اندر لاکر کھلوایا ہوا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ آخری بات ہے، اس کے بعد صرف زکوٰۃ کا فارمولہ آپ کے سامنے بیان کر دیں گے، اور شاید کوئی ایک آدھی ضروری بات ہوگی تو کر دیں گے، ورنہ اپنی بات ختم کریں گے۔ اسلامی بینکوں کے کسٹمر برانچ میں لاکر کھلوانے کی سہولت بھی حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ سہولت شرعی لحاظ سے اجارے کے طریقے پر فراہم کی جاتی ہے، جس کے تحت کسٹمر مدت کے شروع میں ایک متعین کرایہ دینے کا پابند ہوتا ہے۔ اس کے تحت زکوٰۃ لاگو ہونے کا حکم یہ ہے۔ دیکھو، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے لاکر سمجھ لو، آپ کو ایک ڈبہ دے دیا جاتا ہے، اس کی چابی آپ کے پاس ہوتی ہے، اس ڈبے کو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں کھولے گا، اس کی ذمہ داری بینک کی ہوتی ہے، ڈبہ بینک میں ہوتا ہے، آپ کے گھر پہ رکھنے کی کوئی چیز ذمہ داری آپ کی نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ بٹھانا، وہاں پہ کیمرہ لگانا، اس ڈبے کو محفوظ بنانے کی حتی الامکان کوشش کرنا، یہ بینک کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کی وہ اجرت لے رہا ہوتا ہے، وہ ڈبے کی آپ سے اجرت لیتا ہے۔ اب ایک عام کرائے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہی اس کا معاملہ ہوگا، جس مدت کا کرایہ ادا کرنا کسٹمر پر لازم ہو چکا ہے، اس کرائے کی رقم کو کسٹمر اپنے قابل زکوٰۃ اثاثوں زکوٰۃ ایسٹ سے منہا مائنس کرے گا۔ لاکر میں موجود سونا چاندی بانڈ وغیرہ کی زکوٰۃ ادا کرنا کسٹمر کی ذمہ داری ہے۔ لازم بات ہے وہ کسٹمر کا ہے، بینک کا ہے ہی نہیں، بینک کو پتہ بھی نہیں ہوتا عمومی طور پہ بعض اوقات تو کہ نہیں ہے، عموماً تو ویلیو بتائی جاتی ہے کہ میرے ڈبے کے اندر اتنے کا مال پڑا ہوا ہے، وہ مال کیا ہے ایکچولی اس کا بینک سے میرے خیال سے اتنا کوئی خاص تعلق ہوتا بھی نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہم فرہنگ کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ایسٹس مائنس ڈیڈکٹیبل لائبلٹیز از ایکولس ٹو زکوٰۃ اماؤنٹ۔ اچھا، زکوٰۃ اماؤنٹ کے اندر اگر آپ 2.5% کو ملٹیپلائی کر دو گے تو ٹوٹل جو آپ کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے وہ نکل کے آ جائے گی، زکوٰۃ اماؤنٹ آ جائے گی، زکوٰۃ اماؤنٹ میں سے 2.5 سے ملٹیپلائی کرو گے تو ٹوٹل زکوٰۃ کی اماؤنٹ آ جائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ایسٹس آپ کے ٹوٹل ایسٹس میں سے کون کون سے ہوں گے، یہ ہماری دوسری ویڈیو موجود ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، ڈیڈکٹیبل لائبلٹیز کے حوالے سے یہ ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، تو ان دونوں کا لنک ہم ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے، باقی ہمارے چینل پہ اس حوالے سے پوری پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، اسی پلے لسٹ کا یہ ویڈیو بھی حصہ ہے، تو وہاں سے آپ بڑے آرام سے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔
کوئی اور بات پوچھنی ہو تو ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اس پوری ویڈیو کو بنانے کے لیے جس کتاب سے میں نے استفادہ کیا ہے وہ ایک نجی بینک کی چھاپی ہوئی کتاب ہے، جس کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ڈال دوں گا، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نیچے مل چکا ہوگا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں نے ڈال دیا ہوگا جب آپ دیکھ رہے ہوگے تب تک۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔